تو گویا آج مختلف ہے قرآن پاک کو پڑھانے کے لیے جو اللہ نے انداز بیان کیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو عطا کیا اپنی طرف سے ذکر یعنی قرآن۔ من اعرض عنہ، تو جو اس ذکر سے اس قرآن سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ قیامت کے دن اٹھائے گا بہت بڑا بوجھ۔ خالدین فیہا، اور وہ بہت چند وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ کل وقت کے لیے وہ بوجھ اس کے اوپر ہوگا۔ وَسَاءَ لَهُمْ، اور برا ہے ان کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن حملہ، وہ بوجھ اٹھانا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ، اور اس سورہ طٰہٰ کا آغاز بھی لفظ ذکر سے ہوا بمعنی قرآن، کہ اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے، یعنی اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو ڈرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے، ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا اس جگہ پہ بیچ میں ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا، تو پھر وہی موضوع اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ فرمایا کہ جو شخص عمر بھر قرآن کے نزدیک نہیں آئے، اس کی ہدایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ان کی زندگیاں ایسے ہی گزر گئیں، تو کل قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھائے گا جو ناقابل برداشت ہوگا۔ جو دنیا میں اس قرآن کو بوجھ تصور کرتا رہا، اس کے قریب نہ گیا، اس کو مانا نہ، اس کے اوپر عمل نہ کیا، تو وہاں بھی اس کے اوپر پھر بوجھ ہوگا، اور وہ بڑا بوجھ ہے، اور وہ برا ہے، اور وہ ناقابل برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی اختصار سے یہ بات کہی، قرآن ذکر ہے جو اس سے اعراض